لقد تحقیق ناصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے فی مواطن جگہوں پر سیرتن بہت سی، اللہ نے بہت سے موقعوں پر بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کی۔ ویوم حنین اور حنین کے دن، اس جب عجبتکم اچھا لگا تم کو، کثرتکم تمہاری کثرت، فلم تو نہیں، تغنی کام آیا، انکم تم سے، شیئن کچھ۔ جب جنگ حنین کے دن، جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا، خوشی تھی، تو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم الارض تم پر زمین، بما باوجود اس کے، رحبت وہ کشادہ تھی، ثم پھر، ولیتم تم پھر گئے، مدبرین پیٹھ پھیر کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقع پر تمہیں مدد دی، اور جنگ حنین کے دن جب تمہیں اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور اتنی زمین کشادہ ہونے کے باوجود وہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ ثم پھر، انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، سکینتہ سکینت، علی رسولہ اس کے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنین پر۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین اور پیغمبر کو اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، وانزل اور نازل کیا، جنوداً لشکر، لم تروہا تمہیں نظر نہیں آتے تھے، وعذب الذین کفروا اور کافروں کو عذاب دیا، وذالک اور اسی طرح، جزاء الکافرین کافرین کا بدلہ ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا بہت بڑا احسان مومنوں پر یاد فرما رہا ہے کہ اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی مدد فرمائی، انہیں دشمنوں پر غالب کر دیا، اور ایک جگہ نہیں ہر جگہ اس کی مدد شامل رہی۔ اسی وجہ سے فتح اور کامیابی سے وہ ہمکنار ہوئے۔ تو یاد کر لو جب حنین والے دن تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا تو کیا حال ہوا، پیٹھ دکھا کر باغ نکلے تھے، تو صرف چند گنتی کے لوگ ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی، اس نے دلوں میں تسکین ڈال دی، یہ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کی مدد سے چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑے بڑے گروہوں کے منہ پھیر دیے، تو اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ شامل رہتی ہے۔ ثم پھر، یتوب اللہ مہربان ہوا اللہ تعالیٰ، من بعد ذالک اس کے بعد، علی من یشاء جس پر چاہے، واللہ اور اللہ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، انما بے شک، المشرکون مشرک، نجسن ناپاک ہیں، فلا یقربوا تو مت قریب جائیں وہ، المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب، بعد عامہم ھذا اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو، عیلتاً مفلسی کا، فَسَوْفَ تو ان قریب، یغنیکم اللہ غنی کر دے گا تم کو اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، ان شاء اگر چاہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیم الحکیم جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مومنوں، مشرک تو ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جائیں۔ اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک دین والے، پاکیزگی اور طہارت والے مسلمان بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ وہ دین کی رو سے
ناپاک مشرکوں کو بیت اللہ شریف کے پاس نہ جانے دیں۔ تو یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی، تو اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا، اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور کوئی ننگا شخص بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرے۔ تو اس شرعی حکم کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پورا کیا کہ نہ وہاں مشرکوں کو داخلہ نصیب ہوا، نہ کسی نے اس کے بعد عریانی کی حالت میں اللہ کے گھر کا طواف کیا۔ مسند کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری اس مسجد میں اس کے بعد سوائے معاہدے والے اور تمام غلاموں کے اور کوئی کافر نظر نہ آئے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ان سے مصافحہ کرے وہ ہاتھ دھو ڈالے۔ تو اس حکم پر بعض لوگوں نے کہا تو پھر تو ہماری تجارت بند ہو جائے گی، ہمارے بازار بے رونق ہو جائیں گے اور بہت سے فائدے جاتے رہیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس چیزوں سے نہ ڈرو، اور بہت سی صورتوں سے اللہ تعالیٰ دلا دے گا، تمہیں اہل کتاب سے جزیہ دلائے گا اور تمہیں غنی کر دے گا۔ اس سب مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی ممانعت کسی نہ کسی حکمت سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ تجارت اتنے فائدے کی نہیں جتنا فائدہ وہ تمہیں جزیہ سے دیں گے، ان اہل کتاب سے جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے منکر ہیں۔ قاتلو، لڑو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت پر، ولا یحرمون، اور نہیں حرام سمجھتے، ما، جو حرم اللہ، حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور نہیں قبول کرتے، دین الحق کی، دین حق کو، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوت الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی تھی، حتیٰ، یہاں تک کہ یوت الجزیہ، وہ دے جزیہ، ایدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے وہ جزیہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہ ذلت و خواری کے ساتھ اپنے ہاتھوں جزیہ نہ دیں انہیں مت چھوڑو۔ بس اہل ذمہ کو مسلمانوں پر عزت و توقیر دی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہود و نصارہ سے سلام کی ابتدا نہ کرو، اور جب ان سے کوئی راستے میں مل جائے تو اسے تنگی سے مجبور کرو۔ یہی وجہ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایسی ہی شرطیں کی تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرطوں پر معاہدہ کیا کہ ان شرطوں پر انہیں امن ملے گا کہ وہ لوگ اپنے شہروں اور آس پاس کوئی گرجا گھر اور خانقاہ نہیں بنائیں گے، مندر اور نہ ایسے کسی خرابی والے مکان کی اصلاح کریں گے جو مٹ چکے ہیں، انہیں درست نہیں کریں گے۔ ان میں اگر کوئی مسلمان مسافر اترنا چاہے تو اسے روکیں گے بھی نہیں، چاہے دن ہو یا رات، ہم ان کے دروازے راستے مسافروں کے لیے کشادہ رکھیں گے۔ جو مسلمان آئے ہم اس کی 3 دن تک مہمانداری کریں گے، ہم اپنے مکانوں، رہائشی مکانوں وغیرہ میں کسی کو جاسوس نہ چھپائیں گے، مسلمانوں سے کوئی دھوکہ فریب نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قرآن نہ سکھائیں گے، شرک کا اظہار نہ کریں گے، نہ کسی کو شرک کی طرف بلائیں گے، ہم میں سے اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو اسے روکیں گے بھی نہیں، مسلمانوں کی عزت و توقیر کریں گے، ہماری جگہ اگر وہ بیٹھنا چاہیں تو ہم اٹھ کر انہیں جگہ دے دیں گے، ہم مسلمانوں سے کسی چیز میں برابری نہیں کریں گے، نہ لباس میں، نہ جوتی میں، نہ مانگ نکالنے میں، ہم ان کی زبانیں نہیں بولیں گے۔ انہی شرائط پر انہیں امن ملا، اگر ان میں سے ایک بھی شرط کی خلاف ورزی اگر وہ کریں تو ہم سے آپ کا ذمہ الگ ہو جائے گا، اور جو کچھ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے آپ کرتے ہیں ہم بھی اس کے مستحق ہو جائیں گے۔